کہ ہم اپنے اکابرین سے بے نیاز ہو کے چلے جا رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورتحال یہ تھی کہ ابوبکر، عمر، صدیق اور عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب آپس میں جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آئیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ زندگی بدلنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں سے قلبی لگاؤ ہے۔ آج یہ لگاؤ محفوظ ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی کی کمی، اللہ سے ڈر اور اللہ سے خوف کی کمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تقوی کا حکم دیا ہے تو خود خداوند القدوس نے اپنی شان رحمت سے راستہ بتایا ہے تو کونوا الصادقین کہ تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی معیت اختیار کرو۔ اور علامہ مسیح صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ والوں سے اتنا لگاؤ ہو، اتنا میل جول ہو، ایسی قربت ہو کہ آدمی اس طرح سے ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ اللہ کی محبت کا راستہ اللہ والوں سے محبت ہے۔ کوئی آدمی اللہ والوں کو چھوڑ کر چاہے گا کہ کتابوں کے ذریعے، مطالعہ کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کر دے تو یہ ایک فکر ناقص ہے اور انتہائی کمزور سوچ ہے۔ سنت کا راستہ اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے اتنا مضبوط ہو اور دل کی گہرائی میں ان کی ایسی محبت ہو کہ ان کی زندگی کے اعمال، ان کے ایمان، ان کا اسلام اور ان کا احسان ہمارے قلب میں اور ہماری زندگی کے اندر منتقل ہو جائے۔ آج جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے، ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں تو اگر جہاں کوئی کمزوری ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے علماء سے جیسے محبت ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، بزرگوں سے جس کا جتنا تعلق مخلصانہ ہوگا، اللہ والوں سے تعلق میں جو جتنا سچا ہوگا وہ اللہ کی محبت میں اتنا سچا ہوگا۔ جس کو اللہ والوں سے محبت میں نقص رہے گا، اللہ کی محبت میں اس کا نقص رہے گا۔ یہ تو ایک سنت راستہ ہے، منسوس راستہ ہے۔ آدمی اس راستے کو چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی راز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سب کے لیے منصور، مطلوب اور محبوب ہے، ان کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابرین اور اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرمائے۔